बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पार्लियामेंट में और कौमी असम्बली बिलखसूस बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार हो गई है। नेशनल असम्बली के स्पीकर ने मज़ीद PTI के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े उस वक़्त मंजूर कर लिए जब इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा था और इसमें यह फैसला किया जा रहा था कि जो बाकी अरकान असम्बली बच चुके हैं क्या वो असम्बली में जाएं या ना जाएं, इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं या पार्लियामेंट के अंदर जाके अपोजिशन लीडर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पार्लिमानी लीडर का किरदार अदा किया जाए। जब ये इजलास चल रहा था इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, तो उस वक़्त असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से ये अनाउंसमेंट सामने आई कि PTI के मज़ीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया गया और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी बिला ताख़ीर इन तमाम अरकान असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। इस तरह से अब नेशनल असम्बली में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अगर आप अरकान की मेंबर्स की तादाद को देखें तो ऑन पेपर इस वक्त PDM को 180 या 181 अरकान कौमी असम्बली की हमायत हासिल है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 85, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58, MMA के 14, एक MMA के रुकन जो हैं कि वो अपोजिशन के अंदर, जमात इस्लामी के जो MNA मुंतखब हुए थे वो अपोजिशन में बैठते हैं, MQM के 7 हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, PMLQ के 3, ANP का 1, BNP के 4 और जमहूरी वतन पार्टी के 1 और इंडिपेंडेंट 4। तो इस तरह से ये सिचुएशन है। लेकिन PTI जो है उसकी जब अदम एतमाद की तहरीक पास हुई थी तो उस वक़्त 155 अरकान कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता थे, 20 अरकान मुनहरिफ हुए, 125 अरकान उनके बचे थे और उनमें से 123 अरकान के इस्तीफ़े नेशनल असम्बली में पेश किए गए थे। उस वक़्त एक रुकन कौमी असम्बली इनके इंतकाल कर गए थे। उनमें से अभी तक 80 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए जा चुके हैं। टोटल 81 हुए हैं, जिसमें एक शेख रशीद जो पाकिस्तान अवामी लीग से उनका तल्लक है, उनका इस्तीफ़ा भी कबूल किया गया है। इसके अलावा 80 अरकान असम्बली जो PTI के हैं उनके मंजूर हुए थे। इनमें से फर्स्ट फेज़ के अंदर जुलाई में 2022 में 11 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर हुए थे और उनमें से एक शकूर शाह जो कराची से हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त देकर ज़िमनी इलेक्शन से पहले वापस असम्बली में आ गए थे, तो वो 10 वो हुए। और फिर 35 अरकान असम्बली का जो है कि वो 18 तारीख को इस माह की, और अब 35 जो है 20 तारीख को उनके इस्तीफ़े कबूल किए गए। अब इस वक्त जो PTI के मेंबर्स हैं इस वक्त वो 36 अरकान कौमी असम्बली जो हैं जो 76 अरकान कौमी असम्बली इस वक्त ऐवान के अंदर ऑन पेपर मौजूद हैं। इनमें से 20 वो हैं जो मुनहरिफ हैं, बाकी 56 बचते हैं। उन 56 में से भी जैसे इमरान खान साहब ने हलफ नहीं उठाया हुआ, इसी तरह जो हंगू से ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, जो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए उन्होंने हलफ नहीं उठाया, जाफ़र लगारी का इंतकाल हो गया, वो सीट भी खाली है। तो अभी भी जो PTI का मकसद है, अगर वो अपोजिशन लीडर लेना चाहते हैं, अगर वो पार्लिमानी लीडर लेना चाहते हैं और अगर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप लेना चाहते हैं, तो वो एक सिंपल दरख्वास्त स्पीकर नेशनल असम्बली के को लिख कर, ये अरकान असम्बली जो इस वक्त 50 के करीब हैं PTI के, वो अगर दरख्वास्त देते हैं कि ये हमारा पार्लिमानी लीडर है, ये अपोजिशन लीडर है और ये चेयरमैन हमारे नामज़द हैं, तो फिर स्पीकर नेशनल असम्बली मज़ीद इस्तीफ़े कबूल नहीं कर सकते और फिर उनको अकॉर्डिंगली इनको ये ओहदे देना होंगे। दूसरी तरफ ये इसलिए किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को अगर एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जा सके तो जो मुनहरिफ अरकान है 20 उनको रास्ता रोका जा सके और पार्लिमानी पार्टी ये फैसला करे कि शहबाज शरीफ को वोट नहीं देना। और फिर दूसरी तरफ जो है जो निगरान सेटअप के क़याम के हवाले से भी जो कोशिशें हों उसके अंदर बारगेनिंग पोजीशन जो है वो PTI के पास हो, तो ये बुनियादी इसकी वजह है जो कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जो हुकूमती इत्तेहाद है वो ये कोशिश कर रहा है और बाद ऐसी इतलात हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर जो नेशनल असम्बली का नेक्स्ट इजलास होना है जुम्मे के रोज़, उससे पहले स्पीकर मज़ीद 25 से 30 अरकान कौमी असम्बली जो PTI के हैं उनके इस्तीफ़े कबूल कर सकते हैं, ताकि जो मुनहरिफ अरकान हैं 20 उनसे PTI के अरकान की तादाद कम हो और अक्सरियत अगर
راجہ ریاض کے ساتھ ہوگی تو پھر پارلیمانی لیڈر اپوزیشن لیڈر انہی کو تصور کیا جائے گا اور ان کی مرضی سے پھر پرائم منسٹر جو بھی فیصلے کرنا چاہیں وہ بآسانی کر سکیں گے، کیونکہ راجہ ریاض اور منیرف ارکان نے اگلا الیکشن پیپلز پارٹی یا PMLN کے ٹکٹ سے لڑنا ہے۔ تو یہ ایک سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے۔ دوسرا بڑا انٹرسٹنگ جو ہے ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے، کہ کیا اسمبلیاں تحلیل ہوں گی یا جو پارلیمنٹ ہے اس کو مزید 6 ماہ یا 1 سال کی توسیع دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ چودھری شجاعت حسین جو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے منہ سے لائی PMLQ کے پارلیمانی لیڈر تھے نیشنل اسمبلی میں، ان کو اس عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ اب یہ ایک نئی لیگل ڈبیٹ ہے کہ کیا صدر پارلیمانی لیڈر کو جو ہے کہ وہ برطرف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ بہت سے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کی رائے ہے کہ پارلیمانی لیڈر کا انتخاب پارلیمانی جو ہے وہ کمیٹی کرتی ہے۔ اگر مونس سلائی کو پرویز الہی صاحب برطرف کر سکتے ہیں تو پھر عمران خان راجہ ریاض کو بھی برطرف کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ایک لاجک لی جا رہی ہے، تو اس لیے یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ اگر شہباز شریف صاحب کو اعتماد کے ووٹ کے لیے پریزیڈنٹ کہتے ہیں اور مونس سلائی صاحب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، پارلیمانی پارٹی ان کے اور لیڈر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا، تو پھر طارق بشیر چیمہ کا اور سالک حسین کا اور ایک اور رکن اسمبلی جو اس وقت جو شجاعت صاحب کے ساتھ ہیں، ان 3 ووٹوں کو گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا، تو پرائم منسٹر کو نقصان ہوگا، تو اس لیے ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا۔ تو اس سے اب دکھائی یہ دیتا ہے کہ حکومت کی صفوں میں جو پینک ہے وہ یہی ہے کہ اعتماد کا ووٹ اگر لینے کے لیے کہا گیا تو ایک ایک نمبر بہت اہم ہوگا۔ بظاہر 180 ارکان ہیں، لیکن 15 سے 20 ارکان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ PMLN کی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ پرویز الہی صاحب عمران خان کے ساتھ رابطے میں اور وہ اگلے الیکشن کی تیاری ادھر سے کر رہے ہیں اور وہ شاید غیر حاضر ہوں، تو ان کو پورا کرنے کے لیے PTI کے منحرف ارکان اور PMLQ کے یہ جو 3 ارکان ہیں ان کا ووٹ بڑا اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو اس لیے یہ ساری اس وقت جو رسا کشی کی جا رہی ہے اور ایوان کے اندر جو دھینگا مچتی ہے وہ ساری کی ساری ان معاملات کے اندر چل رہی ہے۔ دوسرا ایک اس ساری سچویشن کے اندر جو ایک ہمیں دنیا کے اندر جمہوریت کے جو معیارات ہوتے ہیں، نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے ابھی استعفیٰ دیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ اب وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو قومی ان کے ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، ان کو نمٹ سکیں، اور اب ان کے اندر اتنی توانائی نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو اور اس منصب کو سنبھال سکیں۔ ان کے برعکس اگر پاکستان کی لیڈرشپ کو دیکھا جائے، زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، یہ اقتدار سے نکلتے ہیں تو یہ ہاسپٹلز میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں، کوئی لندن چلا جاتا ہے، کوئی امریکہ چلا جاتا ہے اور کوئی دبئی چلا جاتا ہے علاج کی غرض سے، اور پھر اس وقت تک واپس نہیں آتے جب تک کہ ان کے مقدمات ختم نہ ہو جائیں یا یہ واپس اقتدار میں نہ آ جائیں۔ اور اس کی بیسٹ ایگزامپل اسحاق ڈار کی ہے۔ زرداری صاحب بھی زیادہ وقت ہاسپٹل میں گزارتے ہیں، وہ ملک میں ہی رہتے ہیں، ملک سے باہر کم جاتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب جس انداز میں گئے ہیں، مریم نواز جس انداز میں گئی ہوئی ہیں، یہ سب کی سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہماری اگر جمہوریت کو ہم نے فروغ دینا ہے، جمہوری اقدار کو فروغ دینا ہے، تو پھر ان معاملات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اور دوسری طرف لندن کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس میں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں نے پہلے بتایا کہ 1 ہفتہ ان کے تاخیر ہوئی ہے شیڈول کے اندر، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ پیشکش کی اور اپنی پارٹی پنجاب کی جو صدارت ہے اس سے استعفے کی بھی بات چیت کی گئی ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو وہ نہیں صحیح چلا پائے اور پارٹی کی جو پوزیشن ہے تو انہوں نے یہ پیشکش کی ہے، لیکن اس وقت ابھی زیادہ فوکس جو PMLN کا ہے وہ یہ فوکس کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ایک اپنا بیانیہ وہ پیدا کریں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور جو آخری سب سے اہم بات ہم کرنا چاہیں گے کہ حکومت نے IMF کی کنڈیشنز کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں IMF کو آگاہ کر دیا گیا، اور ان کا وقت موسٹ پرابلی 1 ہفتے کے اندر پاکستان آئے گا، اور اس کے بعد پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات، بجلی، گیس مہنگی ہونے جا رہی ہے، اور پھر 150 سے 200 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں، اور یہ عوام کے لیے ایک اور بہت بڑی بری خبر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو اس وقت راجہ ریاض کو رکھا جا رہا ہے اور زیادہ استعفے قبول کیے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری اکنامک کنڈیشن، اتنی مشکل حالات جو ہے کہ اپنے سر لیے جائیں گے PDM کی جانب سے، تو پھر ان کی یہ کوشش ہوگی کہ انتخابات میں جانے کی بجائے اس وقت جو ہے کہ وہ اس سیٹ اپ کو مزید 6 ماہ یا 1 سال آگے لے کے جانے کی کوشش کی جائے، اور متفقہ قرارداد کی منظوری کے لیے اپوزیشن کو منحرف ارکان کو ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن کیا یہ متفقہ قرارداد قابل قبول ہوگی؟ کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں نیشنل اسمبلی، پنجاب اسمبلی، KP سندھ، بلوچستان کی مجموعی جو جنرل الیکشن کی سیٹیں ہیں وہ 859 ہیں، اور ابھی تک 493 کے اوپر جو ہے کہ وہ
خالی ہیں. اس کی 297 پنجاب کی، 115 کے پی کی اور 81 استعفے جو ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اندر منظور کیے جا چکے ہیں. تو یہ 493 کا فگر بنتا ہے. اور اگر مزید 30 کے قریب اگر پی ٹی آئی کے مزید 30 یا 40 استعفے قبول کیے گئے تو یہ جو ہے کہ یہ 523 یا 533 پہ چلا جائے گا. اور اگر بلوچستان اور سندھ سے 37 ارکان اسمبلی نے استعفے دیے پی ٹی آئی کے تو پھر یہ معاملہ 550. تو یہ اس وقت جو ہے 56% پارلیمنٹ خالی ہے. اور اگر مزید استعفے قبول کیے گئے تو یہ 65% تک یہ معاملہ چلا جائے گا. اور اگر جو 2/3 اگر پارلیمنٹ خالی ہو تو اس کے فیصلوں کی قانوناً اخلاقاً کیا وقت ہوگی، اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی. یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی بہت سی نظریں جو ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے اوپر لگی ہوئی ہیں. جیسے جیسے معاملات آگے چلیں گے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.